بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک فوجی دوست اصفہان کا رہنے والا تھا۔ وہ بڑا جنگجو اور بلا کا طرز طرار آدمی تھا۔ اس کے ہاتھ ہمیشہ خون آلود رہا کرتے تھے۔ اس کے دشمن اکثر بدلے کی تمنا میں پیچ و تاب کھایا کرتے تھے، لہٰذا وہ ہمیشہ مسلح رہا کرتا تھا، یعنی اس کے پاس ہمیشہ ہتھیار رہا کرتے تھے۔ تیر کمان باندھ کر رکھتا تھا اور اس کے تیروں سے شعلے جھڑا کرتے تھے۔ وہ دعوے کے ساتھ تیر کو نشانے پر مارا کرتا تھا۔ وہ اپنے ہر تیر سے دشمن کو مار گراتا تھا۔ جب وہ دشمن کے تیر مارتا تو اس کے خود سر کوسی ڈالتا۔ ٹڈی دل بھوک کے وقت جس طرح چیڑیوں مکڑیوں کا شکار کرتا ہے، وہ اس طرح دشمنوں کا شکار کرتا تھا۔ اگر فریدون جیسے بہادر سے اس کا مقابلہ ہو جاتا تو اسے تلوار نکالنے کی بھی مہلت نہ دیتا۔ شیر و چیتے اس بہادر کے سامنے بے بس تھے، گویا اس نے شیروں کے بھیجے میں ہاتھ ڈال رکھا تھا۔ اس کا مد مقابل اگر پہاڑ جیسا مضبوط بھی ہوتا تو اسے پیٹی سے پکڑ کر ہوا میں اچھال دیا کرتا تھا۔ زرہ پہنے ہوئے دشمن کو کلہاڑی مارتا تو اس کے جسم سے پار ہو کر گھوڑے کی زیر پر جا کر لگتی تھی۔ پھر شریف اور بہادر ایسا کہ جہان میں اس کی مثال نہ ملتی تھی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اچانک وہاں جانا پڑا، کیونکہ وہاں سے میرا دانہ پانی ختم ہو چکا تھا، تو میں عراق سے شام آ گیا۔ وہ سرزمین مجھے بہت اچھی لگتی تھی، اور کچھ دن بعد جب اپنے وطن کی یاد ستانے لگی تو وطن چل دیا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایک بار پھر مجھے عراق سے گزرنے کا اتفاق ہوا، اور میں رات کو بستر پر پڑا غور و فکر کرنے لگا کہ وہی دوست جو بہت بہادر جنگجو تھا مجھے یاد آ گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نمک کھایا ہوا تھا، اس لیے دوست کی یاد کا زخم پھر تازہ ہو گیا۔ میں اس سے ملاقات کے لیے اصفہان پہنچا اور بڑی شدت سے اس کی تلاش کی، مگر جب وہ مجھے ملا تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ گردش زمانہ نے اسے بوڑھا کر دیا تھا۔ اس کی کمر جھک کر مثل کمان خم کھا چکی تھی، اور اس کی گلابی رنگت زد خاک کی طرح زرد ہو گئی تھی۔ سر کے بال گویا برف باری کی وجہ سے سفید پہاڑ ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں سے گویا پانی کے چشمے بہہ رہے تھے جو اس کے رخساروں کو تر کر رہے تھے۔ وہ تقدیر کی گردش سے شکست خورد نظر آ رہا تھا، اور اس میں پہلے جیسی بہادری نام کو بھی نہ ملتی تھی۔ زمانے نے اسے ایسا چاروں طرف سے گھیر لیا تھا کہ سارا فخر و غرور جاتا رہتا۔ وہ سر بلند جو رہا کرتا تھا کمزوری کی وجہ سے زانوں پر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ سردار، تم شیروں کو پکڑا کرتے تھے، اب بوڑھی لومڑی کی طرح کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ ہنس کر کہنے لگا کہ جب سے تاتاریوں سے جنگ ہوئی ہے میری جنگ جوئی اور بہادری خاک میں مل گئی ہے۔ ان کے پاس ہتھیار اتنا تھا کہ گویا تیروں کا جنگل نظر آ رہا تھا، اور اس میں سرخ جھنڈے ایسے لگتے تھے جیسے جنگل میں آگ لگی ہوئی ہو۔ میں پوری جرات و بہادری کے ساتھ لڑا، مگر جب قسمت ہی ساتھ نہ دے تو حوصلہ کیا کر سکتا ہے۔ میں جب حملہ کرتا تھا تو نیزے کے ساتھ دشمن کی ہاتھ کی انگوٹھی نکال لیا کرتا تھا۔ جب قسمت نے ساتھ نہ دیا تو انہوں نے مجھے ایسے گھیر لیا جیسے انگوٹھی نے انگلی کو گھیر لیا ہوتا ہے۔ پھر میں نے بھاگ جانے کو ہی غنیمت سمجھا، کیونکہ قسمت سے جنگ کرنا نادانی ہے۔ جس کو قسمت نہ بچائے اس کو یہ خود و زرے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اگر فتح نصیب میں نہ ہو تو بازو بیکار ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ تاتاری بڑی ہی شہ و زور تھے، انہوں نے خود اور زرے پہن رکھی تھی
اور گھوڑوں کے سموں پر لوہا چڑھا رکھا تھا۔ جب اس لشکر کی دھول نظر آتی تو ہم نے بھی زرے پہن لی اور خود سر پر رکھ لیے۔ میں نے اپنے گھوڑے کو اس طرح بڑھایا جیسے ایک دم بادل چڑھا آتا ہے، اور میری تلوار بارش کی طرح برس رہی تھی۔ دوسرے پر حملہ آور ہوتے ہوئے تو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان زمین پر ٹوٹ پڑا۔ فوجوں کے تیر الوؤں کی طرح برس رہے تھے اور ہر طرف موت کا طوفان تھا۔ جنگ میں شیروں کو پکڑنے کے لیے اژدہوں جیسی کمندیں استعمال کی جا رہی تھی۔ دشمنوں کے سواروں کا مقابلہ ہم نے ڈٹ کر کیا، اس طرح کہ پادہ ہو کر اپنی ڈھالیں ان کی ڈھالوں سے ٹکرا دی۔ اگر توفیق خداوند شامل حال نہ ہو تو انسانی جد و جہد کا کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بہادروں کی تلواریں کند نہیں تھی، اصل بات یہ ہے کہ ستارے گردش میں آ گئے تھے۔ ہم خود ڈٹ کر لڑے، اس طرح کہ جو بھی میدان جنگ سے باہر آتا تھا وہ زخمی اور خون میں لت پت ہوتا تھا۔ وہ بڑے شہ و زور جو تیر مار کر ہرن میں سوراخ کر دیا کرتے تھے، بد نصیبی کی وجہ سے ان کے تیر ریشم کو بھی نہ چھید کر سکے۔ ہماری سب بندی اتنی شاندار تھی کہ سب ایک تسبیح کے دانوں کے مجموعے تھے، مگر پھر اس طرح منتشر ہوئے کہ کہیں کے نہیں رہے، اور ہم پر ایسی بزدلی چھائی کہ ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیا اور مچھلی کی طرح شکاری کے کانٹے میں پھنس گئے۔ حالانکہ ہمارے پاس ساز و سامان بہت تھا، مگر اس افراد کے باوجود ہم موت کا شکار ہو گئے۔ ہمارے ڈھالیں خزاں کے تیروں کا مقابلہ نہ کر سکی، کیونکہ بد نصیبی آڑے آ گئی تھی، اور یہ ثابت ہوا کہ قسمت سے لڑائی نہیں ہو سکتی۔ وہ ہوگا جو منظور خدا ہوگا، خواہ وہ انسان کے حق میں بہتر ہو یا خلاف ہو۔ تقدیر کا نوشتہ کسی بھی صورت میں مٹایا نہیں جا سکتا، اور اس کے لیے کوشش بھی رائگاں جاتی ہے۔ قسمت کے ساتھ لڑنا سراسر نادانی ہے، اس لیے کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہو۔